معزز ناظرین، امریکہ افغانستان سے چلا گیا، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادی افغان طالبان کو شکست دینے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ وہ منصوبہ وہ ہے جو مغربی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو ہرانے کے لیے بنایا تھا۔ ذرا غور کیجئے، وہ سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کرتی رہی، جسے جنگی میدانوں میں ہرانا ناممکن تھا، وہ اس جنگ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں ہار گئی۔ وہ منصوبہ کیا تھا جس کی بنا پر سلطنت عثمانیہ کو مٹایا گیا، اور اب وہی منصوبہ افغانستان میں طالبان کے خلاف آزمایا جا رہا ہے؟ آئیے اس کے لیے تاریخ کے صفحات دیکھتے ہیں۔ سن 1784 میں میری مارتھا آف مارٹینیک فرانسیسی صدر نپولین کی سالی کو کنیز کے بھیس میں عثمانی محل میں داخل کیا گیا۔ یہ خصوصی مغربی تربیت کے بل بوتے پر عثمانی خلیفہ عبدالحمید اول کے دل پر نقش ہو کر سلطنت عثمانیہ میں نقش دل کے نام سے مشہور ہوئی۔ 28 جولائی سن 1808 کو اس کا بیٹا محمود دوم سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ بن گیا، اور وہیں میری مارتھا آف مارٹینیک اور نپولین کی سالی اب مسلمانوں کے بادشاہ کی بااثر فرانسیسی ماں تھی، جو اسی حیثیت سے اگلے 29 برس تک زندہ رہی، اور ان 29 سالوں میں اسلامی خلافت عثمانیہ کا پورا ڈھانچہ سیکولر سلطنت عثمانیہ میں بدل چکا تھا۔ برائے نام خلیفہ محمود دوم نے اپنی فرانسیسی ماں کے زیر اثر روایتی پگڑی اور روایتی لباس ترک کر دیا، اور اس کے بجائے یورپی لباس اپنایا، اور تمام سرکاری عہدیداران اور اہلکاروں کو بھی مغربی لباس پہنانے کا پابند کیا۔ اس نے یورپی لوگوں کو اپنا قریبی بنایا، جس میں بڑی تعداد فرانسیسی اور جرمن انسٹرکٹر کی تھی، اور یہاں ان کی بہت بڑی خدمات حاصل کی گئیں۔ یورپی ماہرین کی نگرانی میں تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، مغربی لوگوں کی نگرانی میں ہسپتال کا نظام بنایا گیا، میڈیکل کیمپس بنائے گئے۔ اب اس کا سارا میڈیا سیکولر بن چکا تھا، سرکاری ادارے سیکولر بن چکے تھے، اور انہوں نے پورے ترکی کے اندر، پوری سلطنت عثمانیہ کی حدود کے اندر سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کا کام کیا۔ شیعی فرمان کے مطابق عصری تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ عصری تعلیم کے بغیر لوگوں کو کوئی ملازمت نہیں دی جاتی تھی، اور طلباء کی بڑی تعداد یورپ میں بھیجی گئی تاکہ وہ وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اب جو طلباء یورپ گئے، ان میں سے ایک طالب علم مصطفیٰ راشد تھا، جو بعد ازاں ترکی کا وزیر خارجہ بنا تھا۔ مصطفیٰ راشد نے یورپی نظام کو مسلط کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ مصطفیٰ راشد کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ایک عظیم مدبر، اصلاحات کے دور کے مغرب نواز مصطفیٰ راشد تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد پائے جانے والے مغرب زدہ لوگ پوری طرح اپنے ارد گرد قائل کر کے ہر شعبہ زندگی میں ان کو استعمال کیا۔ اب ذرا دیکھیے، وہ سلطنت عثمانیہ جو 600 سال تک عسکری میدانوں میں ناقابل شکست تھی، اس کو ان مغربی تربیت یافتہ نقش دل اور مغربی تعلیم یافتہ مصطفیٰ راشد نے اندرونی طور پر ذرا سے لمحے میں ختم کر دیا۔ اب اسی تناظر میں افغانستان کا جائزہ لیجئے، سوچئے ان 20 سالوں میں امریکہ نے افغانستان میں کتنی نقش دل اور کتنے مصطفیٰ راشد پیدا کیے ہوں گے، بلکہ افغان لوگوں کو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد، عورتوں کی بڑی تعداد کو سیکولر بنایا گیا، جو اسلامی نظام کے خلاف ہو۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ افغان طالبان سے پوری دنیا، خصوصاً امریکہ اور مغربی ممالک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام طبقات کو ساتھ ملا کر حکومت بنائے۔ یہی دنیا اسرائیل کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ فلسطینیوں کو بھی حکومت میں حصہ دیں جو یہودیوں کو حاصل ہے؟ یہی دنیا بھارت پر کیوں دباؤ نہیں ڈالتی کہ وہ مسلمانوں کو بھی برابری کی بنیاد پر حقوق دے، وہ کشمیریوں کو بھی اپنی حکومت میں، اپنے نظام میں حصہ دے؟
یہی دنیا امریکہ کو آئینہ کیوں نہیں دکھاتی کہ وہ کالوں کو بھی وہی حیثیت دے جو امریکہ میں گوروں کو حاصل ہے؟ صرف افغان طالبان کو یہ مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جو ہزاروں نقش دل اور ہزاروں مصطفیٰ راشد ان 20 سالوں میں امریکہ نے کثیر سرمایہ خرچ کر کے پیدا کیا، وہ نظام میں اپنی جگہ بنا سکیں اور پھر آہستہ آہستہ افغان طالبان کی عمارت اسلامیہ کو سیکولر افغانستان میں بدل سکیں۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ سیکولر قوتیں اسلامی ممالک میں اپنا جال بچھانے کے لیے، اسلامی کلچر، اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے نظام اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ، اسلامی ممالک کے علماء، اسلامی نظریہ رکھنے والے افراد جب تک نظام میں اپنی جگہ نہیں بنائیں گے، جب تک نظام کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے، اس وقت کسی بھی طرح ہم دنیا میں اسلامی اور خاص طور پر پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔